الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد سے متعلقہ بیان چل رہا تھا اور مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے اب ہم ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیل عرض کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں بھی آخر میں ہم ان چیزوں کا بیان کر رہے تھے کہ کون سی چیزوں کا انکار یا کون سے افعال، کون سے اعمال، کون سے عقائد، کون سے نظریات، کون سے خیالات، کون سے تفکرات انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کروا دیتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جن پہ گرفت ہوتی ہے لیکن دائرہ اسلام سے انسان باہر نہیں نکل پاتا. تو اس میں جو خلاصہ تعلیم ہے فقہاء اسلام، علماء اسلام کی جانب سے، وہ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ جس چیز کا انکار کرنا ایسا کفر ہوتا ہے کہ جس پر تمام علماء اسلام متفق ہوتے ہیں، اور یہ ضروریات دین سے انکار کہلاتا ہے کہ ضروریات دین سے اگر انکار کر دیں تو اس سے کفر ثابت ہوتا ہے، اور اس کفر پر تمام علماء اسلام متفق ہیں، چاہے وہ علماء متکلمین ہوں جو عقائد سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، چاہے فقہاء ہوں کہ جو احکام شرعیہ عملیہ سے بحث کرتے ہیں. دونوں متفق ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چنانچہ ایسے شخص کو ہم مرتد کہتے ہیں، اور اس کے پچھلے زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا جو کفر ثابت ہوا، اس کفر کو 3 نام دے سکتے ہیں. اسے کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں، اتفاقی. دوسرا کفر صریحی یا کفر التزامی. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایسی کسی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے کہ جس کا انکار کفر تو نہیں ہے، یعنی اتفاقی کفر نہیں ہے، علماء متکلمین کہتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں مانیں گے، لیکن فقہاء احتیاطاً کہتے ہیں کہ ہم اس کے قول یا فعل کو کفر قرار دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی مطلب وقتی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوگا، اور یہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کفر اختلافی یا کفر لزومی یا کفر غیر صریح کہتے ہیں. اور ایسا شخص حقیقتاً مرتد نہیں ہوتا، اس کے سابقہ زندگی کے اعمال کی بربادی کا حکم نہیں ہوگا، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں. اور اگر وہ اعلانیہ طور پہ اس کلمے کو کہنے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے یہ افعال نہیں کرتا ہے، یعنی تجدید ایمان نہیں کرتا اور گھر جا کے تجدید نکاح وغیرہ نہیں کرتا اور اس کو معروف نہیں کرتا ہے، تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس سے قطع تعلق کر کے دور ہو جایا جائے گا. کیونکہ جو شخص آج ان چیزوں پر جرأت کر رہا ہے، کل یقیناً وہ کفر پہ بھی جرأت کر سکتا ہے، اور اگر وہ کفر پہ جرأت کرے گا تو اس کی اس عادت کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے آہستہ آہستہ وہ بھی کفر پہ دلیر ہو جائیں گے. تو اس لیے ایمانوں کی حفاظت کے لیے یہ حکم شرع بیان کیا گیا کہ ایسے شخص سے دور رہا جائے. اور انشاءاللہ جب ہم مرتد کے احکام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس میں مزید تفصیل سے عرض کریں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا کہ جو مرتد ہو گیا، اور ایسا جو کفر اختلافی میں مبتلا ہوا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے، بہت سی ایسی ہیں جس میں کفر اختلافی ثابت ہوتا ہے. لہذا ہماری تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے خصوصی گزارش ہے کہ جب تک آپ اس بات کی تصحیح نہ کروا لیں کسی مستند مفتی سے، عالم بھی نہیں، میں عرض کروں گا مفتی، اور ان سے معلوم کریں کہ یہ کفر اتفاقی ہے یا کفر اختلافی ہے، یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر تعین کریں کہ اس شخص کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اس کے نکاح کا، اس کے ایمان کا کیا حکم ہے، سابقہ زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا حکم مرتب کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ عوام کے ہاتھ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر وہ قیاسات شروع کر دیے گئے ہیں کہ ایک جملہ سن لیا، جملہ سننے کے بعد اسی پہ قیاس کر کے کسی اور کے جملے کو سن کر اس پہ حکم کفر لگا دیا. بعض تو کہتے ہیں مرتد ہو گئے، نیک عمل تمہارے برباد ہو گئے، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، بڑے سخت قسم کے حکم لگا دیتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کفر اتفاقی نہیں ہوتا، اختلافی ہوتا ہے. تو اس لیے عوام سے ہماری گزارش ہے، اگر کسی نے کلمات کفر لکھے بھی ہیں تو وہ آپ کی اصلاح کے لیے لکھے ہوں گے، آپ کو کفر سے بچانے کے لیے لکھے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ نیت فاسدہ تو نہیں ہوگی.
تو اس لیے اب آپ کو لیکن یہ اس بات کا مکلف نہیں گویا کہ بنایا جا رہا یا اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی کلمات کفر حاصل کرنے کے بعد اور ان کی روشنی میں دیگر کلمات کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ان کا بھی یہ حکم ہوگا. بہت احتیاط کرنی چاہیے. کسی کو کافر کہہ دینا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو کفر سے بچانا کمال ہے. اور یہ صرف ایک عالم دین ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کافر جو حقیقتاً مرتد ہو گیا, آپ اسے بولے میں کافر نہیں مانتا ہوں تو بھی کفر آپ کی طرف متوجہ ہوگا, اور غیر کافر کو کافر کہہ دیں گے تب بھی کفر متوجہ ہوگا. تو یہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے, بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں اس علم کو علماء کی امانت ہی تصور کرنا چاہیے, اور امانت امین سے حاصل کی جاتی ہے. امین سے حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. میں بہک سکوں یہ میرا رہنما کوئی اور ہے. تو پچھلے پروگرام میں ہم آخر میں بات کر رہے تھے, حدیث پر ہماری بحث چل رہی تھی کہ کیا حدیث کا انکار کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے یا نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ہم نے حجیت حدیث کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بعض چیزوں میں مکلف بنایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی طرف رجوع کریں, لہذا حدیث کی اپنی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کو حدیث خفی یا وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے, اور یعنی وحی کی ایک صورت ہے, اور وحی کا انکار کرنا بہت سخت حکم رکھتا ہے, آپ کو معلوم ہے. لہذا ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی مطلقاً ہر حدیث کا انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, چاہے دلیل یہ دیتا ہو کہ جی تقریباً 500 سال بعد حدیثیں جمع ہونا شروع ہوئیں تو کیا پتا کہ وہ نبی کریم کا کلام تھا یا نہیں تھا. دیکھیے, جب علماء ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں, علماء اسلام, تو وہ چیز انتہائی ایتھینٹک ہو جاتی ہے, مستند ہو جاتی ہے. بخاری مسلم وغیرہ میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس پہ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اور سرکار کا خود فرمان ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں مسلمانوں کے علماء کی ایک میجورٹی گمراہی پر جمع ہو گئی اور آپ ایک تنہا کھڑے ہو کر آپ حق پر ہیں, سب کے سب گمراہ ہو گئے. دوسری بات کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. تو 1500 سال میں جتنے آپ کے نزدیک اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں ان کی لسٹ بنا کر دیکھ لیجئے گا, آپ دیکھیں گے ان میں سب کے سب وہ ہیں جو حدیثوں کو مانتے رہے ہیں. کوئی ایک بھی حدیث کا انکار کرنے والا آپ کو شخص نظر نہیں آئے گا, ایک بھی. ہمارا چیلنج ہے کہ 1500 سال میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اعظام, فقہا, جتنے علماء گزرے ہیں, سب بڑے بڑے, وہ سب کے سب حدیث کے قائل رہے ہیں کہ حدیث بالکل ایک شرعی حجت ہے اور حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ گمراہی پر جمع تو نہیں ہوں گے, جو اس کے مخالف ہوگا وہ ضرور گمراہی کی طرف مائل ہے, اس میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لہذا ایک تو ہے کہ حدیث کا مطلق انکار کر دیا جائے, ہم کسی میں ایک بھی حدیث کو نہیں مانتا ہوں, یہ تو یقیناً کفر ہے, اور کیونکہ اس انکار کے ضمن میں آیات کا انکار بھی پوشیدہ ہے, لہذا اس شخص کو کافر قرار دیا جائے گا. دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیثوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, جن میں سے ایک ہوتی ہے متواتر, حدیث متواتر. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے ہر زمانے میں اتنے کثیر راویوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو. تو اب مثال کے طور پر ہمارے کروڑوں مسلمان ایسے ہیں بلا مبالغہ اب بھی جنہوں نے کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ہر طرف سے کعبۃ اللہ کی موجودگی کی خبر ہے کہ بھئی وہ ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, تو بالکل یہ ایک خبر متواتر کی حیثیت رکھے گی. ایسی معاملہ اگر حدیث کے اندر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو اخذ کیا, پھر جس صحابی نے آگے بیان کیا اس سے تابعین کی بہت بڑی بڑی جماعتوں نے اخذ کیا, پھر تابعین نے جب اس حدیث کو آگے بیان کی تو بہت بڑی جماعت نے ان سے لیا, حتیٰ کہ وہ حدیث چلتے چلتی پہنچ گئی امام بخاری, امام مسلم وغیرہ کے پاس, انہوں نے کتب میں اس کو درج کر دیا, کیونکہ اس کے بعد تو حدیثیں ہر حدیث تقریباً متواتر کہلائے گی کہ اتنا زیادہ کثیر لوگوں نے ان کو روایت کرنا شروع کر دیا. تو ہم اس زمانے کی بات کریں گے تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. پھر اس کی دو قسمیں بناتے ہیں کہ وہ متواتر اللفظ ہوتی ہے یا متواتر المعنی ہوتی ہے.
یعنی لفظ کے اعتبار سے اس میں تواتر پایا جاتا ہے یا معنی کے اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے تواتر کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہزاروں کے تعداد میں روات نے ایک حدیث کو ایک جیسے الفاظ سے ہی بیان کیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر تواتر پایا گیا، یا یہ حدیث متواتر ہے لفظ کے اعتبار سے کہ لفظ بھی نہیں بدلا، کثیر لوگوں نے بیان کیا۔ جیسے کہ اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بخاری کی کتاب العلم کی روایت ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے میری جھوٹی حدیث بنا لی اور گھڑ کے میری طرف منسوب کر دی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حدیث کریمہ جو ہے کثیر راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور ہر طبقے میں اتنے لوگوں نے روایت کیا، انہی الفاظ سے بالکل بعینی الفاظ ہیں، تو اس کو متواتر اللفظ کہا جائے گا کہ لفظ کے اعتبار سے اس میں تواتر پایا جا رہا ہے۔ اور جب لفظ کے اعتبار سے تواتر ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر لفظ معنی پہ دلالت کرتا ہی ہے، تو جس حدیث میں لفظوں کے اعتبار سے تواتر ہوگا اس میں معنی کے اعتبار سے تواتر ضرور پایا جائے گا۔ اور یہ اس کے ضمن میں اس سے پہلے کہ متواتر معنی پہ میں کلام کروں، میں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن اس مقام پہ ذرا درس حاصل کریں کہ جو ہر قسم کی حدیث جیسے ہاتھ میں آئی فوراً آگے اس کو میسج کر کے فارورڈ کر دیا، دوسرے تک بھیج دیا، اور الٹی سیدھی حدیثیں بنا رکھی ہیں اپنے پاس سے، اور جن کا آج تک علماء متقدمین اور متاخرین بشمول آج کے موجودہ دور کے علماء نے اس کی ہوا تک نہیں کبھی کھائی ہے، اور یہ اس حدیثوں کو عام کر رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑے محدثین ہیں، جیسے ہر مہینے کی حدیثیں گھڑ لی ہیں کہ جو اس مہینے کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ روزوں کے فضائل اپنے پاس سے گھڑ کے وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ توبہ کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ چلو جی میں تو ایک نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہوں، تو کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اس میں نیکی کا پہلو ہے ہی نہیں، تو وہ شخص قابل گرفت ہوگا، اور آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے ہم نے آپ کو خدمت عرض کی، من کذب علیہ متعمدا، اس حدیث کو تقریباً 70 صحابہ کرام نے انہی الفاظ سے روایت کیا، 70، اتنے زیادہ تعداد کہ آپ اگر زمانہ صحابہ میں چلے جائیں اس دور میں، ایک صحابی کے پاس گئے، آپ نے کوئی حدیث سرکار سے سنی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اور یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ پھر آپ ایک گاؤں کے اندر جاتے ہیں، وہاں کوئی صحابی آپ نے سنی، وہ کہتے ہیں ہاں یہ حدیث بالکل ان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 70 افراد کے پاس آپ گئے، سب نے ایک جیسے الفاظ سے حدیث کو بیان کیا، تو لازم سی بات ہے کہ ایک سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، 2 سے 3 سے 4 سے 5 سے 10 سے 20 سے 70 سے تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نے اس حدیث کو یقیناً سنا ہے، اور اس کی بڑی پھر پاور ہوتی ہے، متواتر اللفظ یہ حدیث کہلائے گی۔ اور دوسری ہوتی ہے متواتر المعنی۔ متواتر المعنی وہ حدیث ہے کہ جس کے الفاظ تو بدلتے رہتے ہیں، کسی نے کسی طرح لفظوں سے بیان کیا، کوئی واقعہ بیان کر دیا، کسی نے کوئی واقعہ بیان کیا، لیکن ان میں جب غور کریں گے تو ایک ہی مضمون ثابت ہو رہا ہے۔ مثلا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کسی نے بیان کیا نبی کریم نماز سے فارغ ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کہیں کسی نے بیان کیا قبرستان تشریف لے گئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، کسی نے کہا کہ آپ میدان عرفات میں تھے، خطبے سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کسی نے کہا جب شہداء احد کو دفنا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ دیکھیں واقع سب علیحدہ علیحدہ ہے، اب یہ خاص ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ واقع جدا گانا تھے، لیکن ان سب سے ایک چیز ضرور ثابت ہو رہی ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ معنی سب میں ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی تمام حدیثوں کو یا یہ جو مفہوم آپ کو اخذ ہو رہا ہے یہ معنی تواتر سے ثابت ہو رہا ہے، لہذا اس کا انکار کرنا، کوئی کہے کہ میں ہاتھ اٹھانے کو نہیں مانتا ہوں، یہ ہے ہی نہیں، میں اس کا انکار کرتا ہوں ایسی حدیثوں کا، تو پھر وہ مطلب یہ کہ متواتر المعنی حدیث کا گویا کہ انکار کر رہا ہے، اور یہ بھی قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہذا اس پر اب دیکھیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر کے انکار پر تکفیر کی جاتی ہے، یعنی کفر کا حکم لگتا ہے، خواہ متواتر اللفظ ہو یا متواتر المعنی، اور حدیث کو حدیث سمجھ کر جو استخفاف کرے تو یہ مطلقاً کفر ہے۔
مطلب کیا ہے کہ ایک شخص حدیث کو کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں یہ حدیث ہے، ماننے کے بعد پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے اور تحقیری پہلو نکالتا ہے، اس پہ تنقیدیں کرتا ہے، تو ایک چیز کو حدیث ماننے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ مطلقاً کفر ہے۔ اور اگرچہ حدیث یہ کہ اعلیٰ فرماتے ہیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو اور بلکہ اس سے بھی کم درجے کی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو حدیث مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر اس کا استخفاف یعنی اس کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، مذاق اڑانا، اس کو کفر میں شمار کیا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 280 اگر آپ دیکھیں گے، یہ جدید جو فتاوی رضویہ ہے اس میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں جو احادیث کریمہ کو سننے کے بعد یا تو بہت ہی زیادہ اہمیت اس انداز سے دے لیتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر آگے تک فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں تب بھی غریب، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں مانتا تو ہوں چلو حدیث ہے لیکن میں اس کو حدیث کو اس کے حکم کو نہیں مانتا ہوں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیث تو گئی چولہے میں، اس قسم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الفاظ ادا کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، تو یہ حدیث کا استخفاف ہی ہوتا ہے اور اس پہ بڑی سخت گرفت ہوتی ہے، لہذا اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں ارتداد کا مسئلہ کے آغاز کروں کہ مرتد کے کچھ احکام تفصیل سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات، ایک مسئلہ مزید یاد رکھیے گا کہ بعض ہمارے بھائی اور بہن اس بھی مطلب مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سائیکو ہو جاتے ہیں بالکل، کہ انہیں وساوس آتے ہیں مختلف قسم کے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گالی آئے گی ذہن میں، اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات گندے قسم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آدمی پھر اپنے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ میرے ایمان پہ فرق تو نہیں پڑ گیا، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو جب شیطان ہمیں نفسیاتی طور پہ اس معاملے میں کمزور دیکھتا ہے، باطنی لحاظ سے کمزور دیکھتا ہے، تو اس قسم کی شرارتیں شروع کرتا ہے۔ اس کا کیا حل ہوگا، ان وسوسوں کا کیا شرعی حکم ہے، انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔